بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی صاحب، دانش اسکول کے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، دانش اسکول کے عظیم بچے اور بچیاں، ان کے والدین، اسپیشل اسسٹنٹ گورنمنٹ آف پاکستان، پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز، انتہائی لائق احترام صحافی بھائی، خواتین و حضرات، مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج بہت عرصے کے بعد مجھے دانش اسکول کے اور اس قوم کے عظیم ہونہار طلباء و طالبات سے ملاقات کا موقع ملا ہے، اور یہاں پہ جو بچے اور بیٹیاں تشریف لائیں اور اپنی کہانی انہوں نے خود سنائی، وہ بہت موٹیویٹنگ تھی۔ بہت میرا ایمان تازہ ہوا اور یہ جذبہ دوبارہ جواں ہوا کہ یقیناً آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی چابی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جن مشکل ترین حالات میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور جس طرح محنت کر کے آپ آج پورے پاکستان میں اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر آپ نے مختلف اداروں میں مقام حاصل کیا، یہ کسی نے آپ کو تشتری پہ رکھ کے نہیں دیا، یہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، آپ کے جو انتہائی لائق اور انتہائی قابل احترام ٹیچرز ہیں، اور دانش اسکول کی مینجمنٹ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی پوری سپورٹ، اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ہال میں نہیں، پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا آپ نے سر فخر سے بلند کیا ہے۔ یہاں پہ ابھی ہم نے وہ تانیہ بیٹی کی بات سنی، وہ سامنے بیٹھی ہیں، ان کے دونوں والدین اس دنیا سے چلے گئے، والد بھی دنیا سے چلی گئیں اور والدہ بھی۔ اندازہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے اس بیٹی نے اپنے آپ کو قائم رکھا۔ دانش اسکول اس بیٹی کا والد بن گیا، والد کی جگہ اور والدہ کی جگہ دانش اسکول نے اس کو مہیا کی، اور دانش اسکول کی بدولت اس بچی نے who became ڈبل آرفن، بچپن میں آج اس نے ایم فل کیا ہے۔ ایم فل اندازہ کریں آپ ذرا، اور ایم فل کیا ہے انگریزی میں۔ کتنی فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے دانش اسکول بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو شدید مخالفت ہوئی تھی، اشرافیہ نے بھرپور مخالفت کی، سرداروں نے بڑی مخالفت کی، امیروں نے بڑی مخالفت کی کہ شہباز شریف دانش اسکول کے اوپر پیسے ضائع کر رہا ہے۔ یہ ایک دانش اسکول جس قیمت میں بنے گا، اس سے 10 اسکول عام بن جائیں گے۔ تو جب ایچ این کالج بنا تھا تو اس کو تو آپ کو کیوں نہیں خیال آیا تھا؟ جب مرے کالج بن رہا تھا، گارڈن کالج بن رہا تھا، لارنس کالج بن رہا تھا، تو اس کو تو آپ کو کیوں نہیں خیال آیا؟
اب آج دانش اسکول کی بات ہو رہی ہے، اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جہاں پر اور ان بچوں کے لیے، قوم کے ان عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو انتہائی ذہین ہیں، انتہائی قابل اور محنتی ہیں، ان کے اوپر ایچ این کالج کے لوہے کے دروازے بند ہیں ان کے اوپر، اس لیے وہ کسی سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی امیر کا بیٹا نہیں ہے۔ وہاں پر سردار اور افسران اور وزیروں اور کبیروں اور وزیر اعظم اور گورنروں اور صدور کے بیٹے جاتے ہیں، لیکن دانش اسکول ان بچوں کے اوپر مکمل طور پر، یہ ایچ این کالج اور اس طرح کے دوسرے اسکول پورے پاکستان میں بند تھے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ کا نام لیا، اور پورے جنوبی پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں جہاں پر ٹیلے تھے، جہاں پر ریتلی زمین تھی، کچھ نہیں تھا، وہاں پر دانش اسکول ہم نے بنائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور آج دیکھ لیجئے گا کہ کتنی ایک اعتماد کے ساتھ یہ بیٹیاں یہاں پر بات کر رہی تھیں۔ وہ جو بچی جو اب پیکجز میں ہیں، اس بیٹی کا کیا نام، اس کے مقدس۔ اب دیکھیے کہ ان کی 4 بہنیں ہیں، اور ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، انجینئر بن گئی۔ ابھی مجھے ایک بچہ یہاں ملا، مجھے اس نے ہاتھ ملایا، اس کا نام ہے کیپٹن سعید، وہ فوج میں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ دانش اسکول بنا کر میں نے کوئی گناہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بس چلے تو پورے پاکستان میں ہزاروں دانش اسکول بنا کر اس قوم کو ہم عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی وسائل کی کمی نہیں، کوئی وسائل کی کمی نہیں۔ یہ بتائیے مجھے کہ یہ بیٹی جو مقدس ہے، کس طرح انگریزی میں اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان بچیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں ان دور افتادہ علاقوں میں، اگر ان کو یہ تعلیم میسر نہ آتی تو یہ اپنی دیہاتوں کی گلیوں اور محلوں میں دھول میں گم ہو جاتے۔ بالکل آج یہ نگینے بن چکے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں۔ کاش وہ ہیرے جواہرات جو ہمارے دوست ممالک نے دیے، وہ پیسے بیچ کر جیب میں ڈالنے کے بجائے ان کے قدموں میں نچھاور کرتے، تو میں سلام کرتا ہوں ان کو۔ کاش وہ 50 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ وہ فراڈ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہ ہوتا، اور وہ پاکستان کے خزانے میں آتا، اور اس سے پورے ملک میں دانش اسکول بنائے جاتے، تو میں اس حکومت کو سلام کرتا کہ انہوں نے اس قوم کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے اس قوم کو بے دردی سے دھوکہ دیا گیا، ایک جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ بنایا گیا، اور سب کو چور اور ڈاکو بنایا گیا، اور ملک کو کنگال کر دیا گیا۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اب اس بچی کے لیے جو تانیہ بیٹی ہے، اور یہ بچہ جی انعام اللہ، اب مجھے کیا پتا تھا کہ 10-15 سال بعد یہ بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، اور ویٹری یونیورسٹی میں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ رزق حلال کمائے گا۔ اور یہ ایک انعام کی کہانی نہیں، یہ دانش اسکولوں اور سینٹرز آف ایکسلنس 50,000 بچے جو ہیں اور بیٹیاں اس قوم کی اس تعلیم سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں جتنی بھی ہم کوشش کریں وہ کم ہوگی، کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ابھی میں نے 4 دن پہلے
میری بات ہوئی میرے بھائی جو صدر ہیں یو اے کے محمد بن زائد صاحب سے، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں اس مشکل وقت میں آپ نے ہمیں بچایا، اور $1 ارب کا آپ نے اسٹیٹ بینک میں پیسہ جمع کرایا، اور اس طرح ہمارا IMF کا پروگرام بنا سعودی عربیہ کی مدد سے اور چین کی مدد سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس تیل ہے اور اللہ ان کو مبارک کرے اور دے ان کو، لیکن کیا یہ دانش اسکول کے عظیم اسکالرز یہ کسی بھی اثاثے سے کم ہیں؟ اگر اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو یہ مواقع ملے کہ ان کے لیے تعلیم کے حصول کے لیے وسائل مہیا کریں، تو اگر ہم نے اس قوم کے وسائل کو برباد کرنا ہے، میں نے آپ کو یہ 2 مثالیں بتائیں، مگر اس سے پہلے بات بڑھانے سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا اور IG پنجاب کا کہ انہوں نے قوم کی اس بیٹی تانیہ کے لیے ابھی مجھے یہ ان کی تقرری کا آرڈر دیا ہے، بیٹی آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب میں آپ کو جاب دے دیا گیا، یہ لیجیے آئیے۔ نہ والد ہیں نہ والدہ، اور کس طرح زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا اس عظیم قوم کی بچی نے مقابلہ کیا ہے، اور انگلش میں اس بچی نے MPhil کیا ہے، اور ان کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تہ دل سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یعنی مجھے بھی آپ نے کئی میل پیچھے چھوڑ کے اور محسن نقوی اسپیڈ سے آپ نے کام کیا ہے۔ اور ان کو IG پنجاب نے ان کو جو ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ وکٹم سپورٹ آفیسر جو جی تحفظ مرکز میں اس بچی کو یہ جاب ملا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے مجھے اور پھر اشرافیہ کو اور ہر حکومت کے وہ سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج وقت کی نزاکت کا ہم اندازہ لگائیں، پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا پورا احساس کریں، اور یہ جو کامیاب ایک کہانی ہے دانش اسکولوں کی، اس کو پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ دانش اسکول بنے ہوں۔ اگر ایچن کالج کے لوہے کے دروازے آپ کا راستہ روک رہے ہیں تو دانش اسکول پورے پاکستان میں آپ کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اس کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں، صرف کمی ہے تو ول ٹو ڈو۔ اور میں آپ کو آج اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلے الیکشن میں موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیپ ٹاپ کے بارے میں جی بیٹا کیا بات جی آپ دانش اسکول سے ہیں؟ دو بھائی مائک دو بیٹا، وہیں سے بات کر لیں بیٹا، مائک دے دو مائک۔ سر میں دانش اسکول چشتیاں کا اسٹوڈنٹ ہوں ایکس، اور فی الحال میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔
تو سر میں نے بات یہ کرنی تھی کہ اس وقت پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت آلموسٹ تمام یونیورسٹیز کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، لیکن ایم بی بی ایس کے جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں کسی کو بھی اس والے سے اپروو نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہم اپلائی کر سکتے. تو سر آپ جانتے ہیں کہ ایم بی بی ایس جیسے کہ پاکستان کی ٹاپ ڈگریز میں آتی ہے اور دنیا بھر میں اس کو اچھا جانا جاتا ہے، تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی لیپ ٹاپ کی اسکیم جو ہے. بہت شکریہ جی، مہربانی. یہ بڑا جائز آپ کی بات ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ لیپ ٹاپس کی اسکیم پنجاب میں اس کا دوبارہ اجرا شروع کر دیں. یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. بہت مہربانی. اور اسی بجٹ میں جو آپ کا 4 ماہ کا بجٹ ہے اس میں کوئی پروویژننگ کریں اور ان بچوں کو، اور صرف میرٹ پہ جس طرح ہم ماضی میں دیتے رہے، آپ کا رتبہ بلند ہوگا. ان بچوں کو دیکھیے کووڈ میں کیا ہوا. کووڈ میں جو مجھے یہ تانا ملتا تھا کہ میں بچوں کو لیپ ٹاپ رشوت کے طور پر دے رہا ہوں، کووڈ کے زمانے میں ان بچوں نے ان لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنی تدریس جاری رکھی، تعلیم جاری رکھی، اور پھر آج لاکھوں بچے اس پاکستان کے اندر لیپ ٹاپ کے ذریعے فری لانسر بن گئے اور اپنا عزت کی، اپنا رزق حلال کما رہے ہیں اور دنیا میں اپنا وہ نام کما رہے ہیں. تو اس لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے میں نے آپ کی سفارش ان کو پہنچا دی ہے، جائز آپ کی سفارش، انشاءاللہ وہ اس کے اوپر فی الفور ایک پلان بنائیں گے. میں واپس آتا ہوں اپنی بات کے اوپر کہ دیکھیں الزام تراشیاں، بے بنیاد الزامات اور چور ڈاکو کے بیانی نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے اور اس قوم کے رگ میں زہر گھول دیا ہے، معاشرے میں زہر گھول دیا ہے بالکل. اور میں آپ کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوں. 15 مہینے ہو گئے ہیں ہماری حکومت کو. بے پناہ مجھ میں کمزوریاں ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے ایک خطا کار انسان کے طور پر ہر وقت اپنی غلطی کی اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو کہ ہمیں حکم ہے اور یہی طریقہ ہے زندگی کا. میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ 15 ماہ میں سیلاب سے لے کر، مہنگائی سے لے کر، IMF سے لے کر ملک کے اندر بدترین تقسیم کا مجھے سامنا کرنا پڑا. سوسائٹی میں اس طرح کی تقسیم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہر جگہ دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، سیاست ہوتی ہے، جمہوریت ہے، لیکن الیکشن کے بعد بے شک وہ ایک دوسرے کو ناپسند کریں، لیکن جمہوریت اور اس طریقے سے وہ معاشرے میں وہ پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو تقسیم ہے اس وقت، بدترین تقسیم معاشرے میں، اس نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو تباہ کر دیا ہے بالکل. آج میں پھر کہتا ہوں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے کام کریں، کیونکہ کوئی حکومت آئے اور جائے، معاشی پروگرام جس طرح دنیا کے بعض ممالک میں یہ طے ہے، امریکہ میں یہ طے ہے کہ کوئی حکومت امریکہ میں آئے یا جائے، وہاں پر ان کا ایک چارٹر ہے، اس کے اوپر وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے. ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی، ملک کا معاشی پروگرام، ملک کی فارن پالیسی. اسی طریقے سے ہم پاکستان میں میں آج اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں. آپ نے انشاءاللہ یقیناً، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ پاکستان کی جو تاریخ بدل دیں گے اپنی محنت اور لیاقت سے. دنیا میں پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام آپ دلوائیں گے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا. تو اس لیے چارٹر آف اکانومی، یہ صحافی محترم بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر بات کریں، قوم کو اس کے اوپر لے کے آئیں. اب دیکھیے کہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح IMF کے ساتھ ہم نے منتیں کر کے یہ پروگرام کیا ہے.
لوگ کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے تھے جناب پاکستان IMF کا پروگرام نہ بھی ہوا تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. خدا کرتا کہ ایسا نہ ہوتا, لیکن ڈیفالٹ اگر نہ بھی کرتا تو IMF کے پروگرام کے بغیر وہ ہماری ایک مجبوری بن گیا تھا. ہمارا ڈالر کے ساتھ روپے کا تعلق کیا ہوتا, روپیہ کہاں جا رہا ہوتا, ڈالر کہاں جا رہا ہوتا, اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہوتا, اور تمام دنیا کے جو ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے اپنے دروازے ہم پہ بند کر دینے تھے. آلریڈی پہلے ہی جو امپورٹس ہماری ہیں انڈسٹری اور صنعت اور زراعت کے لیے, اس میں ہم نے اس کو کم کیا ہوتا تھا تاکہ ڈالر بچائیں. اگر IMF کے ساتھ پروگرام نہ ہوتا تو ہمیں امپورٹس اور کم کرنی پڑتی ڈالر بچانے کے لیے. اس سے پھر کیا ہوتا, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا, مزدور بے روزگار ہو جاتے, ہماری ایکسپورٹس پروڈکشن وہ زمین بوس ہو رہی ہوتی. ایک عجیب نیا ایک بحران پیدا ہونا تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑھ کر مجیب الرحمان شامی نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا. نیازی صاحب نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا. جب میں اس دنیا میں سے چلے جاتا تو میری قبر پہ کتبہ لگتا کہ جناب تمہارے دور میں ڈیفالٹ ہوا. تو یہ ڈیفالٹ اگر خدا نہ خواستہ ہوتا تو یہ 15 مہینے کا نتیجہ تھا نہیں, یہ 75 سال کا قصہ ہے. یہ 75 سال کا قصہ ہے جس میں پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ سب نے اس میں حصہ ڈالا. اور اشرافیہ کا سب سے بڑی ذمہ داری اشرافیہ کی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ IMF کا پروگرام ہو گیا, ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. لیکن اب ہمیں, اور میں اس کو بریدنگ سپیس کہتا ہوں, بریدر ہے یہ, بریدر یعنی سانس لینے کا موقع ملا ہے. اب ہمیں اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں. وہ تبھی ہوگا کہ ایک ویژن کہ ہم نے اپنی صنعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اپنی زراعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے, ہم نے ان ڈاکٹرز کو. اب دیکھیے اس قوم کی یہ عظیم بیٹی MPhil کر لیا دانش اسکول اور پھر یونیورسٹی میں گئیں, MPhil کر لیے انگلش میں, جاب نہیں مل رہی اس کو. آج اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑے اس کا مقدر ہوتے. اور یہ کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیور کی بات نہیں, یہ کوئی احسان نہیں, اس کا حق تھا. اشرافیہ کے بچے اور بیٹیاں وہ تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں نارتھ امریکہ میں اور جنوبی فرانس میں پڑھ سکتے ہیں. اشرافیہ مجھ سمیت یہ سیاستدان اور بڑے بڑے عہدوں پر, میری بات سنیں ذرا غور سے پلیز, بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو موجود ہیں وہ حکومت کے خرچے کے اوپر اپنے بچوں اور بچوں کا علاج باہر کرا سکتے ہیں. مگر غریب کے بچے کو جعلی دوائی ملے اور وہ ہسپتال میں دم توڑ جائے دوائی اور علاج کے بغیر, یہ قائد کا پاکستان نہ تھا نہ ہے. اور اقبال نے جو پاکستان کے لیے جو کچھ کہا یہ اس کی بالکل نفی ہے. اور جو لاکھوں شہید جو قبروں میں ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا, ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. سب سے پہلے مجھے اور پھر پوری حکومت کو اور پھر وہ تمام لوگ اس ملک کے اندر ان طبقوں سے جن کا تعلق ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم مل بیٹھ کر اپنے اختلافات دفن کر کے اگر ہم ایک ہو جائیں تو پھر کوئی مشکل, کوئی رکاوٹ ہمارے راستے کی زنجیر نہیں بن سکے گی. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو, بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے. ہم نے غریب, کیا یہ ایک وجہ بن جائے کہ غریب کو تعلیم نہ ملے, علاج نہ ملے, اس کو مواقع نہ ملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ اسلامی نظام ہے, نہ یہ پاکستان کی جو بقا ہے اور پاکستان کا مارز وجود میں آنا, اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہندو کی غلامی سے اور انگریز کی غلامی سے جان چھڑا کر
ایک ایسا خطہ ملے جہاں پر ہر ایک کو یہ تانیہ بیٹی کی طرح، مقدس بیٹی کی طرح اور کیپٹن سعید کی طرح، چاہے وہ غریب کا بیٹا ہے یا امیر کا، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ دکاندار کا یا کسی بیوہ، ان کو موقع ملے کہ وہ معاشرے کے اندر محنت کر کے اپنا مقام حاصل کریں. لیکن ایسا نہیں ہے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے وہ تباہی ہمارا مقدر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم میں اتنی جان ہے، اس قوم میں اتنی طاقت ہے، یہ جری قوم ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تاریخ کا رخ موڑنا ہے اور پھر IMF کے پاس دوبارہ نہیں جانا. میں مجبور ہوں یہ نام ہندوستان کا لینا. ہندوستان 91 میں گیا IMF کے بعد، اس کے بعد آج تک وہ IMF کے پاس نہیں گیا. لیکن ہم کتنی بار IMF کے پاس جا چکے ہیں. خدا را ہمارے پاس معدنیات ہیں، اتنی دولت، ٹریلینز آف ڈالرز ہیں بلوچستان میں، پنجاب میں، KP میں، سندھ میں، ٹریلینز آف ڈالرز. اور اگر اس کی حقیقت جانیں تو ہم نے اربوں روپے کی وکیلوں کی فیسیں دی ہیں پیرس میں، لنڈن میں، تصفیے کراتے کراتے کہ جناب یہ سودا غلط ہوا، وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ ہو گیا. ان خزانوں سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن پاکستان کا خزانہ کھوکھلا ہو گیا وکیلوں کی فیسیں بھر کے. تو کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح ترقی کی جاتی ہے، اس طرح کشکول توڑا جائے گا؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک لمحہ ہے. اس لمحے کو ہم بالکل اپنے سینے سے لگائیں، فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے. تو پھر انشاءاللہ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ بدل دے گا. وہ کیا ہے شعر کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تانیہ، یہ ہے اس کی مثال. یہ کیپٹن سعید، یہ اس شعر کی تصویر ہے. یہ بچی مقدس، یہ اس شعر کی تشریح ہے. یہ بیٹا لال، کیا نام تھا اس کا؟ لال چند، یہ اس کی تشریح ہے. جنہوں نے محنت کی اور مشکلات کا مقابلہ کیا، حکومت نے اپنی حقیر خدمت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا کہ آئیں، مل بیٹھیں، پاکستان کو عظیم بنائیں اور غربت، افلاس، جہالت کو دفن کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں. اور بخدا یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں. صرف فیصلہ کرنا ہے کہ آئیں اور آگے بڑھیں اور اتحاد اور اتفاق قائم کریں. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم